حضرت عائشہ پر تہمت لگی، منافقین سر فہرست شامل تھے، لیکن یہ 3 مسلمان، صرف ایک عورت 2 مرد ملوث ہو گئے منافقین کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا، اتنا روئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات روتی رہی۔ کہتی صبح ہوئی، اللہ کے نبی آئے، پھر میں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی کا رویہ واقعتاً بدلا ہوا ہے۔ کہتی حضور آئے، آ کے میرا حال چال پوچھا، میرے پاس بیٹھے چارپائی پہ، حال پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور کہتی مجھے بخار بھی ہوا تھا ان دنوں، لیکن اللہ کے نبی جیسے بیماری میں میرا خیال رکھتے تھے، اس بیماری میں ویسے خیال نہیں رکھ رہے۔ کہتی میرا دل ٹوٹا، اللہ کے نبی کا رویہ اور تہمت 2 چیزیں مکس ہو گئیں۔ کہتی میری زبان پر اور تو کوئی بات نہ آئی، صرف ایک ہی بات آئی، میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں۔ اور بیٹیوں کے پاس یہی آخری آپشن بچتا ہے، جب ان کے خاوند ان کا تعاون نہ کریں، حالات جتنے بھی سخت ہوں، عورت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے تب تک جب خاوند ساتھ کھڑا ہو، لیکن جب خاوند بھی ساتھ چھوڑ جائے تو اس بیچاری کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ پھر ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں، جو سیکنڈ ہوم ہوتا ہے عورتوں کا۔ اصل ان کا گھر مرد کا گھر ہی ہے، خاوند کا گھر ہے، جس کو اللہ نے بھی ان کا گھر کہا ہے قرآن میں، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کا گھر کہا ہے۔ سیکنڈ آپشن کہ ہم اپنے والدین کے گھر میں چلی جائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں پھر اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں اگر آپ اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ چلے جاؤ۔ آپ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کو بڑی تکلیف تھی، اپنی ذات کے اوپر تہمت لگنا اور اپنی بیوی اپنی محبوبہ کے اوپر تہمت لگنا ایک برابر ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات بندہ کہتا ہے اس سے بہتر تھا میرے اوپر لگ جاتی، میں وہ برداشت کر لیتا، میری بیوی عزت کے اوپر تہمت نہ لگتی۔ تو نبی علیہ السلام خود پریشان تھے۔ حضرت رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے عائشہ تم اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤ۔ سیدہ عائشہ کہتی میں والدین کے گھر میں گئی تو میری ماں بھی رو رہی ہے، میرے والد بھی رو رہے ہیں۔ مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ میرے والدین کو تو پہلے سے پتا ہے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا، میرے اوپر تہمت لگ گئی۔ کہتی میں اور میری ماں اکٹھے بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ اب ماں تو ماں کو پتا ہے میری بیٹی پاک ہے، میری بیٹی کی کیسی تربیت ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، والد ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت رسول اللہ بھی اندر سے رو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں ہر مومن مدینہ میں موجود وہ رو رہا ہے کہ ہمارے اوپر کیسی تہمت لگی۔ مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ، ان کی ماں کے اوپر تہمت لگی، حضرت رسول اللہ کی بیوی کے اوپر تہمت لگی، حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر تہمت لگی، تو مومنوں میں سے کوئی خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم روتے رہے وہاں بیٹھ کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان، آپ اکیلے بندے سے مل کے اس کی رائے جان رہے ہیں۔ دل سے حضرت رسول اللہ کو پتا تھا میری بیوی پاک ہے، لیکن حضرت رسول اللہ اپنے صحابہ کی رائے لے رہے ہیں، مشورہ جان رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت رسول اللہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت رسول اللہ نے اور صحابہ اسامہ بن زید سے مشورہ کیا۔ میں پھر یہ بات بتا دوں، مشورے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کے مشورے کے مطابق اپنی رائے قائم کروں، مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیوی کیسی۔ مشورہ لے رہے تھے لوگوں کی آراء جاننے کے لیے کہ ہوا کیسی ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کا کیا ذہن ہے۔ حضرت علی سے مشورہ لیا، حضرت علی چونکہ نبی علیہ السلام کے یار، ہر وقت ساتھ رہنے والے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اور حضرت علی نے وہی مشورہ دیا جو یار ایسے موقعوں پہ مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے اس مشورے سے بسا اوقات ناراض رہتی تھی کہ علی نے میرے حق میں مشورہ نہیں دیا، لیکن میں حضرت علی کا دفاع کرنا یہاں لازم سمجھتا ہوں۔ حضرت علی کے سامنے 2 آپشن تھے، پہلا آپشن یہ کہ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ کا دفاع کیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو کم کیا جائے۔ حضرت علی نے وہی کیا جو ایک یار کو کرنا چاہیے تھا، جو ایک ہمدرد کو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی نے کہا حضور پریشان نہ ہو، آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے، ہم آپ کی اور شادی کروا دیں گے۔ حضرت عائشہ کو لیکن یہ مشورہ پسند نہ آیا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مشورہ کیا حضرت عمر کے ساتھ۔ حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا جو حضرت عائشہ کے دل کو بھی لگا، حضرت رسول اللہ کے بھی دل کو لگا، کیونکہ مشورے کی طاقت اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو بڑی دی تھی۔ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مہر لگتی تھی، یہ الہامی طاقت تھی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ محدثین کہتے ہیں یہ
آپ کی حدیث اس وجہ سے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہامی طاقت دی گئی، الہامی مشورہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت رسول اللہ نے پوچھا عمر کیا خیال ہے میری بیوی کے بارے میں، میری بیوی کے اوپر جو تہمت لگی ہے، حضرت عمر نے کہا حضور مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کی شادی نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس نے کروایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے نکاح تو میرا اللہ نے کروایا تھا، جبرائیل خود ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی فوٹو پرنٹ کی ہوئی لے کے آئے تھے میرے پاس کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی آخرت میں بھی بیوی، اللہ نے میرا نکاح کروایا تھا۔ تو حضرت عمر کہتے پھر حضور آپ مجھے بتائیں کہ اللہ آپ کے لیے ایسی عورت کو کیسے پسند کر سکتا ہے جو زانیہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ تک آپ سارے نبیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نبی کی بیوی آپ کو دشمن کا ساتھ دینے والی تو مل سکتی، کسی نبی کی بیوی آپ کو مشرکہ تو مل سکتی ہے، کوئی اور عیب مل سکتا ہے، ایک بھی نبی ایسا نہیں جس کی بیوی زانیہ ہو، ایک بھی نبی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں، پاک عورتیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر نے یہی کہا کہ حضور اللہ آپ کے لیے کیسے ایسی عورت کو چن سکتا ہے جس میں اتنا بڑا عیب ہو۔ اور دوسری بات حضرت عمر نے یہ کہی، فرمانے لگے حضور آپ کے جسم کو تو اللہ نے اتنا مبارک رکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم پر ہم نے کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دن رات گزارنے والی اتنی عیبدار ہو؟ نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہوا کہ عمر نے میرے دل کے مطابق مجھے مشورہ دیا۔ حضور نے تیسرا مشورہ کیا اسامہ بن زید سے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں حضرت جی ہم نے کبھی ایسی بات نہیں دیکھی، اور اسامہ بن زید وہ صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے تھے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں آنا جانا بچپن سے حضرت اسامہ بن زید کا۔ کہتے حضور عائشہ پر ہم نے کبھی ایسا عیب نہیں دیکھا، لیکن ساتھ میں ایک اور بات کر دی، کہتے مزید پوچھنا ہے تو حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ سے پوچھ لو، اس کو بات بات کا پتہ ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ آپ نبی علیہ السلام کی بے چینی کا اندازہ لگائیں کہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے۔ بریرہ کا بتایا، اس کے پاس چلے گئے، جا کہتے بریرہ میری بیوی کیسی ہے عائشہ؟ حضرت بریرہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ اتنی پاک ہیں، اتنی بولی ہیں کہ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آٹا گوندھ کے رکھا ہے، بس اوقات بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے، اتنی بولی بیوی اور اتنی بڑی بات لگ جائے، اتنا بڑا عیب لگ جائے، میرا دل نہیں مانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اصحاب میری بیوی کی پاکی کی دعوت دے رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت کی اور جا کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اذیت دی ہے میری بیوی کے بارے میں۔ یعنی حضرت رسول اللہ کی پہلے بھی سیٹسفیکشن تھی اور بعد میں مزید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ میری بیوی پاک ہے، منافقین نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے مسجد نبوی میں اعلان کیا، آپ نے کہا کیا کرنا ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے میری بیوی کے بارے میں، عزت کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ تو صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ اوس کا بندہ بولا، اس نے کہا ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ خزرج قبیلے کا بندہ بولا، وہ کہنے لگا یہ اشارہ تھا عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں۔ دوسرے قبیلے کا بندہ بولا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو گردن تن سے جدا کرنے والے، تم کر کے تو دکھاؤ۔ یعنی اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ ماحول خراب ہوتا دیکھا مسجد میں، حضور نے خاموش کروا دیا اور آپ نے مجلس چھوڑ دی۔ آپ اپنے گھر میں آگے صحابہ بکھر کے گھر چلے گئے، یعنی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی میں گھر میں آ گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے عائشہ کے پاس بیٹھے حضرت ابو بکر کے گھر میں اپنے سسرال میں، اور آ کے کہتے عائشہ تم ہی مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ یعنی مزید اللہ کے نبی اپنے کیس کو مضبوط کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے اوپر شک نہیں ہے کہ عائشہ ہی گواہی دے دے، میں یہ کہہ دوں کہ میری بیوی نے گواہی دے دی ہے کہ میں پاک ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بے چینی تھی، اور حضرت عائشہ نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگی حضور اگر فیصلہ میری بات پہ ہی ہونا تھا تو جس دن بات کھلی تھی اسی دن تو اس دن ہوتا جس دن یہ تہمت لگی تھی۔ اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں
کہ میں ایسی نہیں ہوں تو پھر یہ بات پکی ہے کہ فیصلہ میری بات پہ نہیں ہونا. اور دوسری بات اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو پھر آپ فوراً مان لیں گے کیونکہ پورا مدینہ یہ گواہی دے رہا ہے. منافقین یہ کہہ رہے اور آپ فوراً مان لیں گے کہ عائشہ نے اقرار کر لیا. لیکن نہ میں انکار کروں گی نہ میں اقرار کروں گی, میں خاموش رہوں گی. اور میرا جواب یوسف علیہ السلام کے والد والا ہوگا کہ میرا معاملہ تو اللہ کی سپرد ہے, اللہ ہی بہتر کرے گا میرے مسئلے میں جو اللہ چاہے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ تجھے بری کر دے گا. کہتی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی, مجھے پتا تھا کہ میں پاک ہوں اور میں بس انتظار میں تھی کہ ابھی میری برات کا اعلان آئے گا اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ عائشہ اگر تو بری اللہ تجھے بری کر دے گا. کہتی مجھے انتظار ہے کہ کب میری برات کا اعلان اللہ کی طرف سے آئے گا. کہتے مجھے یہی امید تھی. حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے, جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت رسول اللہ کو کہہ دیں گے کہ حضرت رسول اللہ آپ کی بیوی پاک ہے, بری ہے. کہتی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری شان میں اللہ آیات ہی نازل کر دے. کہتی حضرت رسول اللہ بھی میرے پاس ہی بیٹھے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوگی, ہمیں پتا چل گیا کہ وحی نازل ہو رہی. اور کہتی مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرے حق میں وحی نازل ہو رہی ہے. لیکن کہتی مجھے یہی کہ آیت آئے گی یا حدیث آئے گی, آیت بھی نہیں آئے گی. جبرائیل علیہ السلام آ کے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام کہیں گے عائشہ پاک ہے, اللہ نے کہہ دیا. کہتی لیکن حیرانگی تو مجھے تب ہوئی جب اللہ کے نبی کی وحی کی کیفیت ختم ہوئی اور اللہ کے نبی نے آیات ہی پڑھ دی, پوری 10 آیات میری فضیلت میں نازل ہو گئیں. اور اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ مہر لگا دی کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے کہ عائشہ پاک ہے, عائشہ پاک ہے, عائشہ پاک. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا میری ماں خوش ہوئی, میں بھی خوش ہوئی, میرے والد بھی خوش ہوئے. اور خوشی میں میری ماں مجھے کہتی عائشہ اللہ کے نبی کا اٹھ کے شکریہ ادا کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں والدہ اللہ کے نبی نے میری پاکی کا اعلان نہیں کیا, میری پاکی کا اعلان کیا اللہ نے, میں اللہ کا جا کے شکر ادا کروں گی. کہتی میں نے مصلی اٹھایا اور کمرے میں جا کے میں نے سجدہ شکر کیا اور اللہ رب العزت کا شکرانہ کیا. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے ان آیات پہ کہ اللہ کے نبی نے جا کے سبھی لوگوں کو یہ آیات سنائی اور بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے کہ میری بیوی پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے. اور قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے. اور قیامت تک اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی گواہیاں دے دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کی مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مسلمانوں کو جو اس واقعے میں ملوث ہوئے تھے 3 لوگ, ان کو باقاعدہ کوڑے مروائے. اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنی مسلمان عورتیں ہیں ان کو حضرت عائشہ کی مشکور ہونا چاہیے کہ سیدہ عائشہ کی وجہ سے اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ آپ کی عزت پر جو بھی انگلی اٹھائے گا اس کو کوڑے پڑیں گے. حضرت عائشہ کی وجہ سے میری مسلمان ماں بہنوں کی عزت کو اللہ نے اتنا سیکیور کر دیا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جب فیصلہ ہوا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں تھی, اس خاندان کی برکت کی وجہ سے ہمیں تیمم ملا, اس خاندان کی برکت کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوئیں. اور بڑے مسئلے ہیں جو حضرت ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے امت مسلمہ کو ملے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بیوی کا یہ تہمت والا واقعہ بھی غزوہ بنی مستلق کے بعد اور غزوہ مریسی کے بعد ہوا.